السلام علیکم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں 3 ایسے ٹولز جن سے آپ ای میل ہنٹنگ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا پرومپٹ لکھنا ہے، جیسا کہ ہمارا جو پرومپٹ ہے رائٹ فار اس، یعنی ہمیں وہ چاہیے ویب سائٹس جو ہمیں رائٹ فار اس کی فیسلٹی دیتے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے رائٹ فار اس پلس اور کوٹیشن کے اندر ہم اپنا کی ورڈ لکھیں گے، یعنی اپنی نیش لکھیں گے جس کے اکارڈنگ ہم کو وہ ویب سائٹس چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے رائٹ فار اس، آگے اپنا پرومپٹ لکھا ہے اور پرومپٹ لکھنے کے بعد اس کو سرچ کیا، تو یہ رزلٹ ہمارے سامنے آیا۔ اگر آپ کے پاس سیٹنگ پیجز والی ہے، یعنی پیجز شو ہوتے ہیں نمبرز، مطلب اتنے پیجز تک آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے، آپ نے ان پیجز کو جتنے پیجز تک آپ کو ڈیٹا چاہیے ان پیجز کو ایک دفعہ کھول لینا ہے تاکہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ایگزیکٹ آئے۔ تو ایک پیج پہ 10 رزلٹ شو ہوتے ہیں، میرے پاس پیجز والی سیٹنگ نہیں ہے، اس لیے میں نیچے اسکرول کروں گا اور جتنے رزلٹس مجھے چاہیے میں اتنے کروں گا۔ اب میں نے ڈیٹا مائنر ایکسٹینشن جو کی ہوئی تھی اس پہ کلک کیا، اور اگر آپ کے پاس ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے اور شو نہیں ہو رہی تو آپ اس پہ کلک کریں گے پن کے بٹن پر اور وہ شو ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے جانا ہے 2021 والا جو اس کا ہوگا نا ریزلٹس، یہاں پہ یہ ہوگا گوگل سرچ ریزلٹس 2021، اس پہ جا کے آپ نے یہ جو بٹن ہے پلے والا اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا کھلے گا۔ سرچنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس ایسا ڈیٹا نہ ہے تو آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو یہ سارا ڈیٹا شو ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے پاس اگر نیکسٹ پیجز آٹومیٹک کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ایک پیج کو نیکسٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اپنے پیجز لکھنے ہیں، کتنے پیجز آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کی سیٹنگ پیجز والی نہیں ہے تو پھر بھی پیجز لکھ دیں، اور جتنا ڈیٹا آپ نے سکرول کیا ہوگا وہ سبھی ڈیٹا کو آپ کے سامنے شو کروا دے گا۔ یہاں پہ دوبارہ کرنا ہے، یہ دیکھیں سلیکٹ ہو چکا ہے کہ آپ کا جو 2021 کا جو ریزلٹ ڈیٹا ہے وہ سامنے شو ہو رہا ہے۔ اس کو دوبارہ پھر کلوز کریں گے اور پھر دوبارہ ایکسٹینشن پہ جائیں گے، دوبارہ چیک کریں گے کہ پراپر ڈیٹا فیچ ہوا ہے یا نہیں۔ دوبارہ ہم پھر اسی پہ جائیں گے اور 2021 والا جو سرچ ریزلٹ ہے اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم اگین وہی ونڈو شو ہوگی، اور یہاں پہ نیکسٹ پیجز والا جو ہے آپشن اس پہ کلک کر کے اپنے پیجز سلیکٹ کریں گے، جتنے پیجز کا ڈیٹا ہمیں چاہیے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو الاؤ کریں گے اور فیچ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس 44 روز آئی ہیں جن کا ڈیٹا ہمیں ملا ہے۔ دوبارہ ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہ 20 پیجز مزید دے گا، لیکن کیونکہ ہمارا جو رزلٹ تھا میں نے 44 رزلٹس ہی میرے اسکرین پہ شو ہو رہے تھے، یعنی 44 رزلٹ تک میں نے کیا تھا، تو میں دوبارہ بھی کر رہا ہوں، اگین میرے پاس وہی ڈیٹا جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے، یعنی 44 رزلٹس کو وہ دوبارہ میرے سامنے وہ انسرٹ کر رہا ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ کا جتنا ڈیٹا شو ہو رہا ہوگا آپ نے اسی کو فیچ کروانا ہے، یعنی اگر آپ کو 300 ای میلس چاہیے تو 300 رزلٹس آپ نے ایک دفعہ کھول لیں گے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو اس تمام یو آر ایلس کو سلیکٹ کرنا۔ جیسے میں نے دوبارہ پھر کیا تو میرے پاس پھر ڈپلیکیٹ آ گیا۔ مجھے بھی اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا، جب میں نے رزلٹس چیک کیے تو مجھے سمجھ آئی کہ ایسا نہیں کرنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے یہاں سے ایکسل یا سی ایس وی جو فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ میں پریفر کروں گا کہ آپ ایکسل والی فائل ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایکسل والی فائل میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، لیکن میرے پاس ایکسل موجود نہیں ہے کمپیوٹر کے اندر، تو اس فائل کو ارینج کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایکسل کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور ایکسل نہیں ہے
آپ نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے 6 ڈاٹس پہ، اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے اس کے اندر ڈرائیو کے اندر، اور اس فائل کو اپلوڈ کر دینا. ٹھیک ہے، فائل کو اپلوڈ کریں گے یہاں سے اپنی فائل مینیجر کے اندر جا کے اس فائل جو ڈاؤن لوڈ والی ہے اس کو اپلوڈ کرنا، تاکہ آپ جو گوگل کا شیٹس ہے اس کے اندر اس کو ریویو کر سکیں اور اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو نکال سکیں. فائل اپلوڈ ہو چکی ہے، ہمارے پاس یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے، اور جو ایکسٹرا ڈیٹا ہوگا اس کو کالم کو سلیکٹ کر کے ہم ریموو کر دیں گے. ابھی ہم اس کالم کی وڈتھ کو بڑھایا ہے کیونکہ یہ جو ڈیٹا ہے اس پیجز کے حساب سے دے رہا ہے. کالم کو تھوڑا سائز بڑا کیا اور جو فالتو ڈیٹا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا. دیکھیے میرے پاس تو بہت سارا ڈیٹا آ رہا ہے لیکن وہ ڈپلیکیٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو اگین اینڈ اگین کیا، اس وجہ سے جو میرا ڈیٹا ہے وہ ڈپلیکیٹ آیا. آپ ڈپلیکیٹ کو ریموو کرنے کے لیے ڈیٹا پہ کلک کریں گے اور ڈیٹا کلین اپ پہ کلک کر کے ڈپلیکیٹ ڈیٹا پہ کلک کریں گے اور ریموو ڈپلیکیٹ ڈیٹا کر دیں گے. جو میرا سارا ڈیٹا اس نے بتا دی کہ یہ والا اتنا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے، اس کو ریموو کر دے گا. اب جو بھی میرے پاس روز تھیں ڈپلیکیٹ وہ اب ریموو ہو چکی ہیں. اب صرف 44 جو روز تھی یعنی 44 جو یو آر ایلس تھے وہ میرے پاس موجود ہے. لیکن میں نے 44 جو ریزلٹس تھے وہ میرے اسکرین پہ آ رہے تھے، تو جیسے 44 جو ہے نا وہ روز میرے پاس آ رہی ہیں. اگر میں نے ایسے نیکسٹ پہ کلک کر کے ڈیٹا اور فیچ کیا ہوتا، یعنی جتنے مجھے ریزلٹس چاہیے تھے اتنے میں نے اوپن کیے ہوتے، تو شاید میرے پاس وہ سارا ڈیٹا آ جاتا. تو اسی طرح اگر آپ کو زیادہ ای میلس اور زیادہ جو ہے وہ یو آر ایلس چاہیے، آپ نے نیکسٹ کرتے جانا ہے، اور جہاں تک آپ کو ڈیٹا چاہیے اتنے کم از کم جو ریزلٹس ہیں آپ نے کھول لینا. اگر آپ کو 300 ای میلس چاہیے تو آپ نے کم از کم 400 to 500 جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ نے چیک کرنے ہیں. ان میں سے کچھ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کی ای میلس نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر آپ زیادہ کا کر لیں گے تو آپ کے پاس وائڈ رینج ہوگی اور آپ کا ڈیٹا ایزیلی سے کریپ ہو جائے گا. اب ہمیں ای میل فائنڈ کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں جو اس کا یو آر ایل ہے اس کو شارٹ کرنا ہے، یعنی جو ساتھ میں پیج کی ایکسٹینشن آ رہی ہے جیسے رائٹ فار ایس، یہ اس کا جو پیج ہے اس کی ساتھ میں ایکسٹینشن آ رہی ہے، اور اس پیج کا جو یو آر ایل ہے اس کو ختم کرنا ہے ہمیں ساتھ سے. اس سارے ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے ٹائٹل کو چھوڑ کے. ہمارے پاس یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کو ٹرم کرنے کے لیے آپ کے یو آر ایلس کو، تو اس کا دیکھ لیجیے گا، لنک بھی میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اور یہاں سے اس کو پیسٹ کرنا ہے تمام ڈیٹا کو اور کنورٹ ٹو HTTPS کر دینا. جب کنورٹ پہ کلک کریں گے تو وہ جو ساتھ میں پیجز کی آ رہی تھی ایکسٹینشن وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پوری جو سیل تھا کالم تھا اس کو سلیکٹ کیا تھا. نیچے جو بلینک تھے وہ بھی آگے ہیں سیلس، تو اس کو بھی ریموو کرنا پڑے گا. اس سارے کو میں نے کاپی کیا اور اگین میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اپنے یو آر ایل ویب کے اندر جو میں نے اوپر لکھا ہے ٹائٹل. اب نیچے دیکھیں HTTPS کے جو سمپل آ گیا ہے لکھا ہوا، کیونکہ میں نے پوری جو کالم تھا اس کو سلیکٹ کیا تھا، اس وجہ سے جو نیچے بلینک تھے سیلس وہ بھی سلیکٹ ہو گئے تھے، تو اس نے اسی کو بھی کنورٹ کر دیا. اب میں جو نیچے والے ہیں ان کو شفٹ اور کنٹرول پریس کر کے جو ہے ڈاؤن ایروز کو کلک کیا اور وہ سارے نیچے والے سلیکٹ ہو گئے، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. یہاں پہ جو لیفٹ کالم تھا وہ کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو اس طرح شفٹ کر دیا. اور اب ہمیں اس کا DAPA چاہیے.
یہ تمام جو ویب سائٹس ہم نے فائنڈ کی ہیں 44 ویب سائٹس ہیں، ان کا ہمیں ڈی اے پی اے چاہیے. صرف ہمیں اس میں تو ڈی اے چاہیے. اگر آپ کو ڈی اے پی اے دونوں چاہیے تو دونوں بھی آپ الگ سے فائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا وہ آپ کو ڈی اے اور پی اے دونوں بتائے گی. یہ ویب سائٹ ہے جو ہمیں 200 ویب سائٹ کا ڈی اے پی اے ایک ہی کلک میں آپ کو چیک کر کے دے گی. اس سارے ڈاٹا کو کاپی کرنا، یعنی جو یو آر ایلس ہیں ان کو کاپی کرنا، تمام یو آر ایلس کو، اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا. کیونکہ ابھی تک میں نے سائن اپ نہیں کیا، مجھے 10 ڈومینس کی آپشن دے رہا ہے. اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ صرف مجھے 10 ڈومینس کو آفر کرے گا، لیکن میں سب سے پہلے گوگل سے سائن اپ کرتا ہوں. آگے تقریباً 200 تک جو میرے ڈومینس ہیں ان کو ایک ہی کلک میں ڈی اے پی اے چیک کر کے دے گی. سائن اپ ہو چکا ہے، اور اب یہاں پہ ان تمام یو آر ایلس کو میں نے پیسٹ کر دیا. پیسٹ کرنے کے بعد اب ان کا جو ڈی اے پی ہے اس کو چیک کروں گا. چیک آل ڈومینس پہ کلک کیا میں نے، اور ڈاٹا آپ کے سامنے آ جائے گا 2 سیکنڈس کے اندر. سکسیزفلی 40 چیک ڈومینس فورس جو ہیں وہ ڈومین تمام ہی کا مجھے ڈاٹا مل چکا ہے. اس کو سلیکٹ آل کر کے آپ سلیکٹ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ وہاں پہ پیسٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ جو ڈاٹا جو ہے مینیج آئے گا آپ کے پاس، اور پھر آپ اوپر سے جو ایکسٹرا ڈاٹا اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا. اس کو میں نے سلیکٹ آل کیا اور یہاں پہ پیسٹ کیا سیل میں. ایکسٹرا ڈاٹا کچھ آ چکا ہے. اس ایکسٹرا ڈاٹا کو میں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کروں گا، اور نیچے والا جو سارا ڈاٹا اس کو اوپر شفٹ کروں گا. اس سیل کو میں نے سلیکٹ کر کے شفٹ پریس کر کے جو رائٹ والا تھا بٹن اس پہ کلک کیا، اس کو کیا، اور پھر جو اپر والا اس پہ کلک کر کے ٹاپ پہ لے گیا اور ڈیلیٹ کر دیا. اب اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو کلر ہے اس کو وائٹ کر دیا، اور جو نیچے ڈاٹا تھا اس کو اگین سلیکٹ کریں گے سارے کو، یعنی جو ڈومین اتھارٹی والا ہے ڈاٹا سارے کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کر کے اور اس کو اوپر شفٹ کریں گے. اس کو کنٹرول ایکس سے آپ کر لیں گے کٹ، یا کٹ کے بٹن سے کٹ کر کے، اور جو سب سے اوپر والا یہ والا ہے سیل اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے. اب آپ نے صرف ان جو ڈومین نیم ہے ان کو ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کہ ڈاٹا سیم ہے. ایسا تو نہیں کہ کچھ ڈومینس کا ڈاٹا نہیں آیا اور آپ کو بعد میں ایشو نہ آئے کہ ریزلٹس میں ڈفرینٹ ہو. تو میں نے چیک کر لیا تمام ڈومینس ایک سیم آ رہی ہیں ایک دوسرے کے سامنے، اور سبھی کا سیم ڈاٹا ہے. اب میں ایک جو کالم ہے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، مجھے سبھی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ہمیں صرف ڈومین اتھارٹی چاہیے، یعنی ڈی اے چاہیے. ہم صرف ڈی اے کو سلیکٹ کریں گے، باقی جو سارے کالمز ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. ان کو ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ان کو بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے تمام کالم کو ڈیلیٹ کر دیا. اب ہمارا نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہوگا وہ ہم نے ای میلز کرنی ہے فائنڈ ان تمام ڈومین کے لیے. وہ آپ کو میں ٹول جو بتاؤں گا اس میں آپ تقریباً 60 جو ہیں ای میلز کو ایک ہی کلک کے اندر فائنڈ کر سکتے ہیں. گوگل پہ جا کے میں نے فائنڈ کیا اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو جو 60 ڈومینس کرتی ہیں. یہ ویب سائٹ ہے جس سے آپ 60 ڈومینس جو ہیں وہ ایک ہی کلک کے اندر فائنڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ہر دفعہ الگ ای میل یوز کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ایک ای میل ہے اس سے آپ صرف 60 ہی فائنڈ کر سکتے ہیں. تو ہر دفعہ آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا، اور آپ کو 30 کریڈٹ ملیں گے، اور 30 کریڈٹس کے اندر آپ کو 60 جو ہیں وہ ملیں گے ای میل ڈومینس ملیں گے جن کو آپ نے فائنڈ کرنا یو آر ایلس فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اب میں سائن اپ کروں گا اس کو. جس دوسری ای میل سے میں اس کو سائن اپ کر رہا ہوں اس پہ پہلے میرا اکاؤنٹ نہیں تھا. اگین میں نے اس ویب سائٹ کو کلک کیا اور اس کو میں سائن اپ کرنے لگا.
اگر آپ کے پاس 10 ای میلس ہیں تو آپ 600 ای میلس فائنڈ کر سکتے ہیں، یعنی ہر ای میل کے اوپر آپ کو 60 ملیں گے، اور 10 ای میل سے آپ 600 جو ہے وہ ای میلس فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جو کچھ میلز ہوتی ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری میلز ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے پاس جی میل کے جو میلز ہوں گے ان سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی۔ میں نے نیم لکھا اور اپنا ای میل لکھ رہا ہوں، اور یہاں پہ پاسورڈ لکھ کے گیٹ اسٹارٹڈ پہ کلک کروں گا۔ جو ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو میرا جو میل تھا اس میں ایک مسٹیک تھی جی میل کے اسپیلنگس کے اندر، تو اس نے بتا دیا کہ آپ ٹیمپریری میلز شاید یوز کریں، کیونکہ میں نے جی میل پراپر نہیں لکھا تھا۔ تو دوبارہ میں اس کو سیٹ کرتا ہوں اور کلک کیا، دوبارہ پاسورڈ لکھ رہا ہوں۔ گیٹ اسٹارٹڈ پہ کلک کیا اور ہمارے پاس یہ سائن اپ ہو چکا ہے۔ اس کا جو پلان ہے لاسٹ والا، اس کو ہم کلک کر لیں گے، ٹوٹل ہم کو 30 دے گا وہ یو آر ایلس ای میل فائنڈ کرنا۔ اس کو میں نے کلک کیا تو 5 ہمیں کریڈٹس مل چکے ہیں، لیکن 10 جو ای میلس ہیں وہ آپ بغیر ای میل ویریفیکیشن کے 10 ای میلس فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو 60 ای میل فائنڈ کرنی ہے تو آپ کو جی میل کے اندر جا کے ویریفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کی ہی ای میل ہے جس سے آپ نے کلک کیا۔ میرے پاس اس ٹائم ابھی نہیں آ رہا تھا اس کا کوڈ، ویریفیکیشن والا میسیج نہیں آیا، مجھے ای میل نہیں آئی، تو میں چیک کر رہا ہوں اگر ای میل آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ان 5 کریڈٹس پہ ہی آپ کو پریکٹس کروا دیتا ہوں۔ پروسیس سیم ہوگا، بس آپ نے جب سائن اپ کرنا ہے تو آپ کو 5 کریڈٹس ملیں گے، اور جب ای میل کو ویریفائی کریں گے آپ کو مزید 25 کریڈٹس ملیں گے، اور ٹوٹل آپ کے پاس 30 کریڈٹس ہوں گے جن سے آپ کو 60 ای میل فائنڈ کر سکتے ہیں۔ میں بغیر کریڈٹس 5 کریڈٹس کے ہی کام اسٹارٹ کرتا ہوں۔ بلک ای میل میں جائیں گے، بلک ہسٹری کے اندر ابھی تک میرے پاس ای میل نہیں ہے، مجھے 5 کریڈٹس پہ ہی کام کرنا پڑے گا۔ ویٹ کرتا ہوں کچھ سیکنڈ، سم ٹائم ہوتا ہے انٹرنیٹ کا ایشو، تو نہیں آ رہی میرے پاس ای میل۔ بلک ہسٹری پہ کلک کیا اور نیچے ڈومین سرچ پہ کلک کرنا ہے آپ نے جا کے، بلک ہسٹری ڈومین، یہ بلک ای میل، فائنڈ ای میل، بلک ای میل فائنڈ ای میلس پہ کلک کیا، اور یہاں پہ دوبارہ سرچ ای میل بائی ڈومین پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ مینولی آپ نے نا وہ جو تمام آپ کے پاس سیلز ہیں ان میں سے میں نے 10 سیل جو ہیں ان کا ڈاٹا کاپی کرنا۔ یہ میں گیا ہوں اپنی شیٹ کے اندر، اور یہاں سے جو 10 ہمارے پاس ہیں فرسٹ 10 جو ہے یو آر ایلس ہیں ان کو میں کاپی کروں گا اور اس کے اندر پیسٹ کر دوں گا اور سبمٹ پہ کلک کر دوں گا۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے 11 جو ہیں وہ یو آر ایلس ڈالے ہیں، 5.5 کریڈٹس لگیں، لیکن ہمارے پاس کریڈٹس جو ہیں وہ 5 ہیں، اس لیے میں ایک یو آر ایل کو ڈیلیٹ کروں گا اور اگین سبمٹ کروں گا۔ اب ہمارے پاس 5 کریڈٹس کا آپشن آ گیا، اس پہ اوکے کر دیں گے، اور ریکویسٹ ہماری سینڈ ہو چکی ہے، ویو پہ کلک کریں گے، اور یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے اسٹیٹس شو ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیو ریزلٹس پہ کلک کریں گے، اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ سی ایس وی بھی کر سکتے ہیں، اور سی ایس وی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں مینولی، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کہیں پہ پیسٹ کر دیں گے جہاں پر آپ نے ڈی اے پی اس کا ڈالا ہوا۔ سارے ڈاٹا کو سلیکٹ کر لیا میں نے، اور کنٹرول سی کرنے کے بعد فرسٹ جو ہمارا
اس کے اندر پیسٹ کر دیا سیل کے اندر. اگین آپ نے وہی چیک کرنا ہے کہ آپ کے جو ڈومینس ہیں وہ سیم ہیں. تو پھر اس کو جو آپ کا کالم ہے ڈومین والا اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے. میں نے کمپلیٹلی چیک کر لیا تھا کہ میرے ڈومین سیم آ رہے تھے, اور ای میل والا جو کالم ہے اس کو میں نے تھوڑا اوپن کر دیا. اب ہمارے پاس 10 ای میلس جو ہے 10 یو آر ایل سے 10 ان کا ڈیٹا آ چکا ہے. ان میں سے ایک دو جو ہیں وہ یو آر ایل ان کا ڈیٹا ہمیں نہیں ملا, ان کے ای میل سے نہیں ملا. اسی طرح اگر آپ 60 کریں گے ڈومینس تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی ڈومینس فائنڈ کرنے کے لیے. تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کے بٹن پر پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر شیئر کیجیے گا.